آپ جانتے ہیں کہ ہمارے امام نے ہمارے لباس کے حوالے سے کیا ہدایات جاری کی ہیں، یا اگر میں اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کروں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقدس شرعیت ہمارے لیے نازل کی ہے، اس میں ہمارے لباس کے حوالے سے کیا کیا روایات ملتی ہیں، اللہ کے احکامات کیا ہیں، ہمیں کس طرح کا لباس پہننا چاہیے، ہم کیسے بن کر باہر نکلیں، ہم گھر میں ہیں تو ہمارا لباس کیسا ہو، اس حوالے سے ائمہ کرام نے چند واضح ہدایات ہمیں دی ہیں۔ تو میرا دل ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ ساری روایات بیان کروں تاکہ آپ جب بھی باہر نکلیں تو کم از کم لوگ اب آپ کو دیکھیں تو یہ بتائیں کہ یہ شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو نہ صرف گفتار میں بلکہ اپنے لباس میں بھی یہ شخص جو ہے یہ مولا کائنات کے با وفا ساتھیوں میں یہ شخص کا شمار ہوتا ہے۔ تو آئیے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور اگر میں اپنا تعارف کرواتا چلوں تو میں بندہ ناچیز چھوٹا سا طالب علم ہوں، کربلا میں ہوتا ہوں۔ یہاں پر مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کی جانب سے ایک حوزہ ہے، ایک درس ہے، ایک کلیہ ہے جس میں پڑھتا ہوں، اور انشاءاللہ جو حق ہے کہ میں جو مولا نے میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جہاں تم تعلیم حاصل کر رہے ہو وہیں پر لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے میں یہ بیان کر سکوں، تاکہ جیسے کہ قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر گروہ میں سے ایک شخص کیوں نہیں نکلتا، ہر علاقے میں سے ایک شخص کیوں نہیں نکلتا تاکہ وہ دین اسلام کو سیکھے اور پھر واپس آ کر اپنے علاقے والوں کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو وہ دین بتائے۔ تو انشاءاللہ جیسے دین ہم حاصل کر رہے ہیں ویسے انشاءاللہ آپ تک یہ دین پہنچائیں گے بھی صحیح انشاءاللہ۔ دیکھیں، انسان جو ہے وہ خود مشکل پسند نہیں ہے، یعنی کہ روایات کو ڈھونڈنا، کتابوں کا مطالعہ کرنا اور خلاصہ نکال کے، نچوڑ نکال کے آپ کے سامنے رکھنا، یہ ہماری انشاءاللہ ذمہ داری ہے، اور اس کو ہم صحیح طریقے سے سر انجام دیں گے۔ آپ کو مشکل میں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، جب خدا بند کریم اپنے کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے، اب آپ خود اس حدیث کو سننے کے بعد خود آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ جو بندہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا اللہ نے اس پر اپنی نعمت کو نوازا ہے یا نہیں نوازا۔ امام فرماتے ہیں، جب اللہ کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے اور اس نعمت کا اثر اس پر ظاہر ہو۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، یعنی مجھے تھوڑا بہت مال و دولت دیا ہے، تو امام فرماتے ہیں وہ نعمت اس پر ظاہر ہو، اس کا اثر، تو کیا ہوگا؟ تو اس کو خدا کا دوست کہیں گے۔ یعنی کہ اگر میرے پاس تھوڑا بہت مال آیا ہے اور میں نے اس سے لباس خریدا ہے، اس لباس کو زیب تن کیا ہے، باہر نکلا ہوں اور لوگوں نے دیکھا ہے اور پہچانا ہے کہ ہاں اللہ نے اس کو نعمت دی اور اس شخص نے اس نعمت کو حاصل کر کے اس کا اثر جو ہے وہ ظاہری طور پر ہمیں دکھایا، تو امام فرماتے ہیں کہ یہ شخص کہ جو نعمت کا اثر دکھا رہا ہے یہ اللہ کا دوست ہے، اور وہ اپنے پروردگار کی نعمت کا شکر ادا کرنے والوں میں ہوگا۔ اور اگر اس پر کوئی اثر ظاہر نہ ہو، یعنی پیسے بھی ہیں، کپڑا خرید بھی سکتا ہوں، لباس زیب تن کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کر رہا، تو امام فرماتے ہیں اس کو خدا کا دشمن کہیں گے اور وہ کفران نعمت کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، آپ کا لباس پہننا در حقیقت آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اور اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں، جب اللہ کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ اس کا اثر ظاہر کرے، وہ اس بات کو اچھا سمجھتا ہے کہ وہ اس چیز کو ظاہر کرے۔ اور اسی طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی خوارج کے خلاف، مولا کائنات امیر المومنین کی جب جنگ ہو رہی تھی خوارج کے خلاف، تو اس میں مولا کائنات نے ایک شخص کو بھیجا ان خوارج کے ہاں،
اور اس سے کہا کہ تم جا کر ان خوارج سے بات چیت کرو۔ اس شخص کا جو نام روایات میں ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مولا نے اس شخص کو خوارج کی جانب بھیجا۔ جب یہ خوارج کے پاس پہنچے تو خوارج کے لوگوں نے کیا دیکھا کہ جناب عبداللہ نے عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، عمدہ پوشاک پہنی ہوئی ہے، اعلیٰ درجے کی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کیا ہوا ہے اور اچھے گھوڑے پر وہ سوار ہیں۔ یہ خوارج نے جناب عبداللہ کو اس حالت میں دیکھا۔ تو جب یہ دیکھا تو خارجیوں نے جناب عبداللہ سے پوچھا، کیا کہا کہ اے عبداللہ، آپ تو مولا کائنات کے صحابی ہیں، آپ تو نیک آدمی ہیں، تو پھر آپ نے ظالموں کا لباس کیوں پہنا ہے؟ یعنی خارجیوں کا یہ بات کرنا کہ چونکہ آپ کا لباس اچھا ہے، چونکہ آپ کے پاس سواری اچھی ہے، چونکہ آپ نے خوشبو اچھی لگائی ہے، تو یہ گویا ظالموں کا لباس ہے، یہ گویا ظالموں کا رویہ ہے۔ تو جناب عبداللہ نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور ہمیں متوجہ ہو کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ عمدہ کپڑے پہنو اور زینت کرو کہ خدا کو پسند ہے، اور جو عمدہ کپڑے پہنے زیبائش رکھے خدا اس کو دوست رکھتا ہے۔ لیکن ساتھ ایک شرط بھی لگائی، اور وہ شرط یہ ہے کہ ضروری یہ ہے کہ وہ جو زینت کر رہا ہے وہ رزق حلال کا رزق ہو، وہ حرام کا رزق نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ابھی لباس کے حوالے سے میں نے چند ایک گزارشات آپ کی گوش گزار کی ہیں، اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور اس ٹاپک کے بعد جو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا جس پر ہم اگلی ویڈیو آپ کے سامنے پیش خدمت کریں گے، وہ ان کپڑوں کا پہننا کہ جن کا پہننا حرام ہے۔ انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے جو احادیث اور روایات آئی ہیں وہ انشاءاللہ شیئر کریں گے، اور آپ سب سے آخر پر گزارش یہی کروں گا، سپورٹ کریں انشاءاللہ۔ ہم برادران نے مل کر یہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے آپ تک علم اور آپ تک یہ احادیث پہنچانے کی، تو آپ کے اوپر بھی فرض بنتا ہے، جس طرح امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے پھیلانا ہے، آپ نے لوگوں تک ہمارے اس چینل کو اجاگر کرنا ہے، جہاں جائیں وہاں ان کو بتائیں کہ کربلائے معلیٰ سے 3 برادران ہیں، طالب علم ہیں، جو کہ ہماری ہدایت کے لیے انشاءاللہ یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی اس چینل پر آ سکیں، خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، اس کو بھی جوائن کریں تاکہ آپ کا ہم سے رابطہ ہو سکے اور ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس بندہ ناچیز آپ سب کے خادم زوار حسین کربلائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ اور اللہ ناصر۔